امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ میں مبالغہ کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کو اللہ تعالیٰ کے علوم غیبیہ کے برابر ٹھہرایا ہے۔ آپ نے غلط ثابت کیا کہ یہ ممکنات میں سے ہی نہیں ہے۔ اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم غیب پر مسلط فرماتا ہے، ان کو عطا فرماتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا تو تقیہ کلام یہ تھا کہ جب بھی کوئی بات ہوتی یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یا اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، یہ پڑھتے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جتنے ایام مناتے ہیں اس کے پیچھے فلسفہ یہی ہوتا ہے کہ اس یاد کو امت میں تازہ رکھا جائے، یہ رشتہ کمزور نہ ہونے پائے۔ آپ مجھے ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی اس جان کے، جان مجھے بہت عزیز ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1921 کا سال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آج ان کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 105 سال ہو گئے ہیں، اور یہ وہی ماہ سفر ہے جس میں اعلیٰ حضرت رحلت فرما گئے تھے دنیا سے۔ اس لیے اس ماہ سفر کو اعلیٰ حضرت کے نام سے منسوب کر کے دنیا بھر میں یاد کیا جاتا ہے۔ تمام ممالک میں، اسلامی ممالک میں اور غیر اسلامی ممالک میں بھی اعلیٰ حضرت کا عرس بڑی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ہم نے بھی سوچا کہ اس سفر کے مہینے میں، جیسے پچھلے پوڈ کاسٹ میں ہم نے گلزار حسین قادری صاحب کو بلایا تھا اور ان سے اعلیٰ حضرت کی کتب کا ذکر کیا تھا، جس میں حسام الحرمین سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ میں چاہوں گا کہ اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے کو بڑھاتا رہوں اور ماہ سفر میں اعلیٰ حضرت کی اور دوسری جو کتب ہیں ان کے بارے میں بھی ہم اپنے نوجوان نسل کو بتائیں۔ اور جس طرح گلزار حسین قادری صاحب بھی فرماتے ہیں کہ ان پوڈ کاسٹ کا مقصد اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو آپ کو دکھانا نہیں ہے، بلکہ ان کی طرف مائل کرنا ہے، جیسا کہ ہمارے اہل سنت کے جو علماء حضرات ہیں جو ان سے تھوڑا دور ہو گئے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آج ان کتابوں کی طرف، ان کتب کی طرف، ان رسائل کی طرف وہ رجوع کریں، اور نہ صرف خود پڑھیں بلکہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے آڈینسز پہ، مسجدوں میں، ممبر میں، جہاں کہیں کانفرنس میں جاتے ہیں ان کا ذکر ضرور کریں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ان حالات میں جو سیاسی، معاشی، معاشرتی، دینی، مذہبی حالات ہیں ہمارے، ان حالات میں یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیا لے کے آئے ہیں آج آپ تحفہ؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، عزت و شرف کے ساتھ۔ انشاءاللہ العزیز اپنا ہم حسب معمول آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، اور قرآن مجید مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت ایسا ہے کہ پچھلی نشست میں ایک مسئلہ شیطان کے علم محیط کا تھا، جی حضرت، اور اس کو ان حضرات نے نص سے ثابت کیا۔ جی بالکل۔ حضرت ایسا ہے کہ کلام مجید جو ہے اس میں رب کریم نے فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا جس میں ہر چیز کا بیان ہے، سبحان اللہ، خشک و تر کا، زمین و آسمان کا، کائنات کی ہر چیز کا
اس میں بیان ہے۔ ماشاء اور اسی قرآن نے یہ فرمایا یہ شیطان رجیم کا پڑھا ہوا نہیں ہے۔ جس شیطان کو نص قطعی تو قرآن ہی ہوتا ہے نا جی، جی بالکل۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب شیطان نے نہیں پڑھی، ہوں، تو کیا ثابت ہوا کہ شیطان مردود جو ہے وہ کائنات کے غیوب کا جاننے والا نہیں ہے۔ نہیں ہے بالکل۔ جب تک قرآن کا جاننے والا نہ ہو وہ علوم غیبیہ کا جاننے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم یہ عرض کریں گے کہ اعلی حضرت عظیم البرکت امام الائمہ امام عاشقاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مخالفین نے ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیا، دروغ گوئی کا سہارا لیا، اور اپنے بزرگوں کی ان عبارات کے جواب میں یہ مسئلہ تلاش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے ہم یہ ثابت کریں کہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علوم غیبیہ میں مبالغہ کیا ہے، اور انہوں نے کچھ تحریریں اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کی جو کہ امام احمد رضا کی تحریریں نہیں تھیں، سرے سے تھی ہی نہیں۔ سرے سے تھی نہیں۔ وہ تحریریں پھر امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھیجی گئیں، اور ان میں ان کے 4 الزامات تھے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر۔ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے، گلزار حسین قادری ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ اس قسم کی باتیں جو ممبر سے وقتاً فوقتاً جانی چاہیے، آج ان کے توسط سے، ان کے وسیلے سے آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ بہت غور سے سنیے گا اس پوڈ کاسٹ کو۔ جی حضرت۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ پر یہ افطرا لگایا گیا کہ وہ یعنی اعلیٰ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم ذاتی بے عطائے الہی مانتا ہے۔ پہلا الزام کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے علم غیب بے ذاتی مانتا ہے اور بے عطائے مانتا ہے، یعنی اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے، ان کا ذاتی ہے۔ جی، یہ الزام لگا اعلیٰ حضرت پر۔ دوسرا الزام انہوں نے یہ لگایا کہ علم الہی سے مساوی جانتا ہے، اور صرف قدم و حدوث کا فرق کرتا ہے، یعنی قدیم ہے اور یہ عارضی ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں دونوں علم مساوی ہیں، برابر ہیں، ہاں، اور ایک فرق اللہ کا یہ ہے کہ علم قدیم ہے اور ایک یہ ذرا نیا ہے۔ ہاں جی۔ یہ دوسرا الزام لگایا۔ اور تیسرا الزام انہوں نے یہ لگایا کہ باستثناء ذات و صفات الہی باقی تمام معلومات الہیہ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم محیط بتاتا ہے۔ اور چوتھا الزام یہ لگایا گیا کہ امور غیر متناہیہ بالفعل کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم بتفصیل تمام حاوی ٹھہراتا ہے۔ اب یہ 4 عبارتیں ہیں، چاروں عبارتوں میں جو اس کا نیٹ شیل ہے وہ یہ ہے کہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کو اللہ تعالیٰ کے علوم غیبیہ کے برابر ٹھہرایا ہے۔ نقشل یہ بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ سراسر بہتان تھا، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی طرف محض اس لیے منسوب کیا گیا اور اس کو پروپیگیٹ کیا گیا، اس کو مشتہر کیا گیا تاکہ ہم بعد میں اس کے اوپر فتوی نکیر دے سکیں۔ بالکل۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ نے ان چاروں الزامات کے بارے میں وضاحت فرمائی۔ نمبر 1، علم ذاتی اللہ عز و جل سے خاص ہے، اس کے غیر کے لیے محال ہے۔ جو اس میں ہے کوئی چیز اگرچہ ایک ذرہ سے کمتر خدا غیر خدا کے لیے مانے،
وہ یقین کافر و مشرک ہے۔ اس کا بڑا مفصل جواب یہ 4 لائنوں میں اعلیٰ حضرت نے دیا ہے۔ دوسرے ان کے الزام کا جواب آپ نے یہ فرمایا کہ غیر متناہی بالفعل کو شامل ہونا صرف علم الہی کے لیے ہی ہے، ممکن ہے۔ تیسرے الزام پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ نے فرمایا کسی مخلوق کا معلومات الہیہ کو بتفصیل تام محیط ہو جانا شرع سے بھی محال ہے اور عقل سے بھی محال ہے، بلکہ اگر تمام اہل عالم اگلے پچھلوں سے سب کے جملہ امور علوم جمع کیے جائیں تو ان کو علوم الہیہ سے وہ نسبت نہ ہوگی جو ایک بوند کے 10 لاکھ حصوں سے ایک حصے کو 10 لاکھ سمندروں سے ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ نے اب اس کو تھوڑا سا حضرت آسان کر کے تاکہ آڈینس کو سمجھ میں آ جائے، یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے برابر علم غیب کا جو الزام لگایا تھا آپ نے غلط ثابت کیا کہ یہ ممکنات میں سے ہی نہیں ہے، یہ ممکنات میں سے ہی نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بعطائے ذاتی ہو یا بعطائے الہی ہو، دونوں شرک ہیں، دونوں شرک ہیں، جبکہ قرآن کریم میں رب کریم نے کئی آیات نازل فرمائیں جن میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کے لیے علوم غیبیہ کا عطا کرنا ذکر فرمایا، جیسا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اور قرآن رب کریم کی علوم غیبیہ کی تفصیل ہے جس میں آغاز دنیا سے لے کر اختتام دنیا تک کا ذکر ہے۔ پھر رب کریم نے پارہ 29 آیت جن میں فرمایا عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہے، فلا یظہر، وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا، اللہ غیب ہی، اپنے غیب کو، احدن، بالکل نہیں، الا من، سوائے اس کے ارتضیٰ من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، سوائے اس کے وہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم غیب پر مسلط فرماتا ہے، ان کو عطا فرماتا ہے۔ دوسری آیہ کریمہ میں رب کریم نے فرمایا وما کان اللہ لیطلع علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسولہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عظیم، کہ اللہ تعالیٰ اپنا علم غیب پر اطلاع صرف اپنے منتخب انبیاء و رسل کو عطا فرماتا ہے، آپ اس پر ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں، اس پر آپ کو اجر عظیم دیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ قرآن مجید کا تو ایک لفظ ہی نص قطعی ہوتا ہے، وہ کافی ہوتا ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اور اس میں کوئی توجیہ نہ کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے ہمارے ائمہ، علماء اور فقہا، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا تو تقیہ کلام یہ تھا کہ جب بھی کوئی بات ہوتی تو کہتے اللہ و رسول عالم، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یہ اللہ کے رسول جانتے ہیں، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یا اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حیات ظاہری اور حیات باطنی، اس میں ہمارے فقہا اور ہمارے ائمہ نے لکھا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسا کہ شہید، امت کا شہید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا امتی ہوتا ہے، اس امتی کے لیے جو کہ رائے خدا میں شہید ہو جائے، وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ،
کہ جو اللہ کے راہ میں شہید ہوا وہ زندہ ہے اور ہمارے شعور کی نفی کر دی گئی ہے، اس کی حیات موجود ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، ہم 5 وقت کی نماز میں اتحیات میں یہ پڑھتے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں خطاب کا صیغہ ہے، ایھا النبی کا مطلب یا ایھا النبی، یہاں لفظ ساکن ہے۔ تو حضرت بات یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں، اگر اسلام کو انٹیکٹ رکھنا ہے، اس کی تبلیغ و اشاعت کرنی ہے، اس کو قائم رکھنا ہے قیامت تک، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آپ کا انٹیکٹ رہنا بڑا ضروری ہے۔ ہم جتنے ایام مناتے ہیں اس کے پیچھے فلسفہ یہی ہوتا ہے کہ اس یاد کو امت میں تازہ رکھا جائے، یہ رشتہ کمزور نہ ہونے پائے، اور یہ رشتہ کمزور اگر ہو جائے تو پھر آہستہ آہستہ وہ ساری قدریں جو ہے وہ مٹ جاتی ہیں اور پھر اسلام کمزور ہو جاتا ہے۔ اغیار کا یہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کو کمزور کیا جائے، اور انہوں نے نہایتی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا، اور ان کے نزدیک یہی تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر یہ امت وابستہ رہتی ہے تو یقیناً ہم ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور یہ کام ہمارے ہی طبقے میں یعنی آج تک توحید، رب کریم کی توحید باری تعالیٰ کے بقا اور سلامتی کے بہانہ بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو عام آدمی کی سطح پر لا کھڑا کیا گیا۔ یہاں تک کہا گیا کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کے مخلوق ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں سب، وہ بڑے ہیں، وہ بڑے بھائی جیسی ان کی عزت اور توقیر ہونی چاہیے، ہم چھوٹے ہیں تو ہماری یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق اور واسطہ بنایا جا رہا تھا وہ بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا بنایا جا رہا تھا، جبکہ رب کریم فرماتا ہے کہ وہ تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار میں تشریف فرما تھے، کسی بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی اس جان کے، جان مجھے بہت عزیز ہے، یہ نہیں باقی دنیا کی ہر نعمت سے آپ مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ ساتھ ہی انہوں نے ایڈجسٹمنٹ ڈالی کہ حضور اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو بمصطفیٰ برساں دی خیشرا کے دی ہماؤس بہو نہ رسید دی تمام بھولے بھی است۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضور ایسا ہے کہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا امت پر اور ملت پر جو احسان بے بدل ہے، قیامت تک کا احسان ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، جو شرف ہے، اس کو اب امت مسلمہ کے سینوں میں روشن کیا۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔